ذرا تصور کیجئے نجی طیارے، خفیہ جزیرے اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگ، اور ان سب کے درمیان ایک شخص جیفری ایپسٹین، ایک ارب پتی فنانسر جو بظاہر ایلیٹ سوسائٹی کا حصہ تھا مگر حقیقت میں ایک گھناؤنے جرم کا مرکز۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، پیسے اور انصاف کے قتل کی۔ ایپسٹین کا عروج۔ جیفری ایپسٹین 1953 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ نہ کوئی خاص تعلیمی ڈگری، نہ کوئی مضبوط کاروباری پس منظر، اس کے باوجود وہ اچانک امیر ترین لوگوں کا مالی مشیر بن گیا۔ لوگ پوچھتے رہے اتنی دولت آخر آئی کہاں سے، لیکن اس سوال کا آج تک واضح جواب نہیں مل سکا۔ عیش و عشرت کے پیچھے ظلم۔ ایپسٹین کے پاس تھا نجی طیارہ، نیو یارک اور فلوریڈا میں عالیشان مکانات، کیریبین میں ایک نجی جزیرہ۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل انداز۔ اس پر الزام لگا کہ وہ کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بناتا، پیسے، تحفوں اور جھوٹی نوکریوں کا لالچ دیتا اور انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا۔ کچھ متاثرہ لڑکیاں 14 یا 15 سال کی تھیں۔ لولیٹا ایکسپریس اور طاقتور لوگ۔ ایپسٹین کے نجی طیارے کو لولیٹا ایکسپریس کہا جاتا تھا۔ اس طیارے کے فلائٹ ریکارڈ میں دنیا کے طاقتور افراد کے نام سامنے آئے۔ سیاستدان، ارب پتی کاروباری شخصیات، شاہی خاندانوں سے جڑے افراد۔ سوال یہ ہے، کیا ایپسٹین اکیلا تھا یا وہ ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھا؟ زیادہ تر نام کبھی عدالت تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ 2008 کا شرمناک معاہدہ۔ 2008 میں ایپسٹین کو گرفتار کیا گیا، لیکن سزا صرف 13 ماہ جیل سے باہر کام کی اجازت، رات کو جیل واپسی۔ اس معاہدے کو میٹھا معاہدہ کہا گیا۔ متاثرہ لڑکیوں نے کہا یہ انصاف نہیں، مذاق تھا۔ 2019 کی گرفتاری اور پر اسرار موت۔ 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس بار سنگین وفاقی الزامات کے ساتھ۔ دنیا نے سوچا اب سچ سامنے آئے گا، لیکن پھر اگست 2019 ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹھڑی میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ خودکشی، لیکن کیمرہ بند تھے، محافظ سو رہے۔ ایپسٹین پہلے ہی خودکشی کی نگرانی میں تھا، اس لیے دنیا نے کہا ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی۔ غزلین میکسویل، ایپسٹین کی قریبی ساتھی غزلین میکسویل، عدالت میں ثابت ہوا کہ وہ لڑکیوں کو بھرتی کرتی تھی، انہیں ایپسٹین کے پاس لے گئی۔ 2021 میں اسے مجرم قرار دیا گیا، لیکن سوال اب بھی زندہ ہے، اگر نیٹ ورک اتنا بڑا تھا تو صرف ایک شخص کو سزا کیوں؟ جیفری ایپسٹین مر گیا، لیکن اس کے سوال زندہ ہے۔ متاثرہ افراد آج بھی انصاف کے منتظر، اور دنیا آج بھی پوچھ رہی ہے کیا سچ کبھی مکمل طور پر سامنے آئے گا، یا طاقتور لوگ ہمیشہ بچ نکلیں گے؟ یہ کہانی صرف ایپسٹین کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ناکام نظام کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ زندہ رہے، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہوتی ہے۔